یہ اس کو چھوٹا کر، یہ مجھے نہیں دے. یہ تو کھول دیں. چلیں بس ٹھیک ہے. بارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں اور میری آواز کو سننے والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا احسان اور اس خالق و مالک کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں تمام مخلوقات سے بہتر اور اعلیٰ انسان بنایا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اس خالق و مالک کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنایا ہے. حضرات ذی وقار، مجھ سے قبل آپ احباب قرآن و سنت کی عظیم ترجمان حضرت مولانا محمد ابراہیم جونا گڑھی حفظہ اللہ تعالی سے
قرآن و سنت کا پیغام سماعت فرما رہے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے بعد انشاءاللہ جماعت کے عظیم خطیب حضرت مولانا محمد ابراہیم طارق حفظہ اللہ تعالی، ان کا بڑا شاندار خطاب ہونے والا ہے. بڑی محبت اور توجہ سے تشریف رکھیں اور سماعت فرمائیں. انسان اس کائنات کی تمام مخلوقات میں سے اشرف ہے، اکرم ہے، اعلیٰ ہے، اولیٰ ہے، بہتر و برتر ہے. تو انسان کی اشرفیت کے کچھ اسباب ہیں. جن اسباب کی بنا پر انسان اشرف المخلوقات ہے. سبب تو بڑے ہیں، لیکن ایک سبب کا تذکرہ میں تمہیدی طور پر کرنا چاہتا ہوں. اشرفیت آدمیت کا وہ سبب ہے علم، تعلیم. تو علم کی بنا پر خالق کائنات نے انسان کو دوسری مخلوقات میں سے ممتاز کیا، اور انسانوں میں سے جس انسان کو جس قدر علم زیادہ ہے اس قدر انسانوں میں سے اس انسان کا مقام بھی زیادہ ہے. پنجابی خطیب ہے تو تھوڑا جا تمہوں ساتھ دینا پینا انشاءاللہ. ساری پنجابیاں دی عادت ہے مجمع دے بولن تو بغیر اسی بول نہیں سکتے، تو کوئی پراؤنیاں دیاں مہماناں دیاں مجبوریاں بھی سمجھی دیاں. آپ ہاں میں ہاں ملائیں گے تو میں کوئی بات کر پاؤں گا، مگر میں جیسے آیا ہوں ویسے ہی چلا جاؤں گا. جس قدر انسان کو علم زیادہ ہوگا اسی قدر اس کا مقام دوسرے انسانوں سے زیادہ ہوگا. علم بڑھتا جائے گا اور مقام بھی بڑھتا جائے گا. کوئی انسان جاہل نہیں، علم ہر انسان کو ہے، وہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، علم ہر انسان کو ہے. یہ اللہ نے علم، یہ انسان کی اشرفیت کا سبب ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس علم نہیں. اللہ نے ہر انسان کو علم عطا کیا، یہی تو انسان کی اشرفیت ہے. کوئی سکول گیا ہے یا نہیں گیا، کسی نے کتابیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی، علم ہر ایک کے پاس ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ کتنا ہے، تھوڑا بھی ہو سکتا ہے. کیوں جی؟ یہ جو اشیاء کے نام ہے نا، چیزوں کے نام، یہ روٹی ہے، ہر انسان کو اس بات کا علم ہے، تو پھر ہر انسان کو علم ہے. علم سے انکار کرو. روٹی کا جس کو نام آتا ہے اس کے پاس علم ہے کہ نہیں؟ اور یہ علم کا پہلا باب ہے. اس کائنات میں جو انسانیت کو علم عطا کیا گیا اس کا یہ پہلا باب ہے. جناب آدم علیہ السلام سے ابتدا، اور وہ مفسرین میں لکھا بھی ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے کہ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے جو علم عطا کیا گیا وہ یہ کچن کے برتن، وہ یہ کھانے پینے کے برتن اور ان اشیاء کا علم تھا. تو یہ تو ہر انسان کو ہے نا. تو علم ہے جس کی بنا پر انسان اشرف المخلوقات ہے. علم کا انکار نہیں. یہ الگ بات ہے کہ کسی کے پاس علم تھوڑا ہے اور کسی کے پاس علم زیادہ ہے. یہ اللہ نے انسان کی اشرفیت کا سبب بنایا. اور ذرا غور فرمائیں، جس کے پاس علم ربانی ہے، علم ربانی، اب اس سے آگے بھی علم ہے، تو سب سے افضل علم ربانی ہے. فرمایا جس کے پاس علم ربانی آ جائے پیغمبروں کے بعد روئے زمین پر وہ انسان بھی سب سے افضل ہے. کائنات کے بہترین لوگوں میں وہ شامل ہو چکا ہے. کون؟ من تعلم القرآن و علم. یہ کون ہے؟ یہ خیرکم ہے.
روئے زمین کے انسانوں میں سے بہترین انسان جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، قرآن کا علم پہنچاتا ہے، اس کو آگے منتقل اور فارورڈ کرتا ہے، بہترین انسان ہے۔ سبحان اللہ، خالق کائنات نے علم ربانی کی بنا پر انسان کو یہ مقام عطا کیا۔ اب یہ عام انسان شاگرد ہے، شاگرد بھی عام اور استاد بھی عام، لیکن اس علم کی بنا پر یہ عام نہیں رہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی زبان میں سے ان کی عظمت کا اعلان کروایا، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ انسان شاگرد بھی عام تھا، استاد بھی عام تھا، لیکن اس علم کی بنا پر یہ بہترین انسانوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ حضرات، یہ عام استاد اور عام شاگرد کی عظمت کی کیفیت ہے، لیکن دل والوں، جگر والوں، نظر والوں، عقل والوں، جہاں شاگرد مصطفیٰ ہو اور استاد عرش والا الہ ہو، وہاں عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا، وہاں مقام کا عالم کیا ہوگا۔ عام انسان شاگرد اور عام انسان استاد ہو، فرمایا یہ خیرکم ہے، یہ بہترین ہے، جہاں شاگرد مصطفیٰ ہو اور استاد عرش والا الہ ہو۔ استاد کون؟ اللہ۔ استاد کون؟ کس کا؟ پاک پیغمبر علیہ السلام کا، صرف ایک کا نہیں، 1.25 لاکھ پیغمبروں کا استاد کون ہے؟ پڑھانے والا کون ہے؟ معلم کون ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ یہ میں آپ کے حالات دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، اللہ کا نام لیتے ہوئے ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، جیسے باہر پولیس کی گاڑی کھڑی ہے، جس نے اللہ کا نام اونچی لیا اٹھا کے ڈالے میں پھینکیں گے، چالوی تھانے چھتر کھا، تو اللہ کا نام اونچی کیوں لیا ہے؟ اس لیے ڈر رہے ہیں۔ ذرا بتاؤ پیغمبروں کو پڑھانے والا کون ہے؟ پوری جرت کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کا نام لے کے بتاؤ، نیند کو بگا دو، شیطان کو بگا دو، پوری توجہ میری طرف رکھو، میں توجہ مبذول کروانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حضرات، ہر پیغمبر کا معلم بھی اللہ اور ہر نبی کا مربی بھی۔ میری ساری تقریر بلا دینا، سندھ والوں، حیدرآباد والوں، میرا گلہ نہیں، ساری تقریر بلا دینا، لیکن اگر یہ جملہ بلا دیا تو میری لڑائی ہے، مسور FIR کٹا دینی، میری لڑائی۔ صرف یہ جملہ توجہ دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ جملہ بھولنا نہیں چاہیے۔ مہمان شیخو پورہ سے، لاہور سے چل کے آیا ہے، محبت کا پیغام لے کے آیا ہے، آپ کی سماعتوں اور شنیدوں کی نظر کر رہا ہوں، پوری توجہ فرمائیے۔ میرا دعویٰ ہے، چند دلیلیں قرآن میں سے پیش کر کے اجازت چاہوں گا، پہلے دعویٰ سنیے پھر دلیلیں انشاءاللہ۔ دعویٰ یہ ہے، ہر نبی کا معلم بھی اللہ اور ہر نبی کا مربی بھی۔ معلم کہتے ہیں تعلیم دینے والا، اور مربی کہتے ہیں تربیت کرنے والا، مربی اللہ۔ 1.25 لاکھ نبیوں کا معلم بھی اللہ، 1.25 لاکھ نبیوں کا مربی بھی اللہ۔ اتنا دعویٰ ہے، اس کے اس موقف اور اس دعوے کے اوپر انشاءاللہ کچھ دلائل پیش کر کے اجازت چاہوں گا، اگر توجہ رہی تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک قرآن کریم کی رحمت کی بارش کی ان بوندوں کو، ان چھینٹوں کو ہمارے دل کی بنجر زمین کی سیرابی کا ذریعہ بنا دے۔ معلم بھی اللہ اور مربی بھی اللہ، ہر نبی کو خود پڑھایا۔ سارے انبیاء کی سیر اٹھا کے دیکھیں، نبیوں کی سیرتوں کا مطالعہ کیجئے، کسی پیغمبر کا روئے زمین پہ معلم نہیں ملے گا، کسی پیغمبر کا استاد، مدرس، ٹیچر، معلم روئے زمین پہ مل سکتا؟ پڑھانے والا کون؟ ہر پیغمبر کا استاذ کون؟ اللہ۔ بولو گے انشاءاللہ، بولو گے۔ ہر نبی کا معلم کون؟ اللہ۔ اللہ نے خود پڑھایا، اللہ نے خود علم پہنچایا، خود سکھایا نبیوں کو۔ ہر نبی کا معلم اللہ۔ آپ کہیں گے قاری صاحب اتنا لمبا سفر کر کے آپ آئے تو آپ نے اتنا رسک لیا، ایسے موسم میں آپ جہاز پہ آئے تو آپ نے آ کے دعویٰ کر دیا کہ ہر نبی کا معلم اللہ۔ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جی قرآن میں کیا ہے؟
آپ کہیں گے قرآن میں اللہ نے کہا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا کس کے پاس؟ حضرت خضر علیہ السلام. خاضر قرآن کا جو تلفظ ہے، جناب خاضر علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ کو بھیجا. تو نبی کا معلم تو زمین پہ ثابت ہو گیا. شیخو پوری صاحب آپ نے دعویٰ کیسے کر دیا؟ آپ پوچھ سکتے ہیں. جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، علم حاصل کرنے کے لیے گئے، اور بھیجنے والا بھی کون ہے؟ موسیٰ جی اتنا بڑا عالم ہونے کا دعویٰ نہ کریں. ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. جائیے فلاں بیابان میں ہمارا ایک عالم بندہ بیٹھا ہے، جا کے اس سے کچھ پڑھ کے آئیں، کچھ سیکھ کے آئیں، علم حاصل کر کے آئیں. اللہ نے بھیجا. شیخو پوری صاحب آپ نے کہہ دیا کسی پیغمبر کا زمین پہ استاد نہیں، معلم نہیں، تو جناب خضر موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دے رہے ہیں. جی موسیٰ علیہ السلام گئے ضرور، بھیجا بھی اللہ نے خود. علم حاصل کرنے کے لیے بھیج تو دیا، لیکن علم حاصل کرنے کی توفیق بخشی. قرآن پڑھی، آگے پڑھی، توفیق نہیں دی. جناب خضر علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ ھذا فراق بینی و بینک. کیوں؟ انک لن تستطیع علیہ صبرا. آج کے بعد بھائی میرا اور تیرا رستہ جدا. تو علم حاصل کرنے آ تو گیا ہے، لیکن تیرے پاس توفیق نہیں، استطاعت نہیں، تو صبر نہیں کر سکتا، لہذا میں تجھے پڑھا. آج کے بعد تیرا میرا رستہ جدا. تو اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے استطاعت کے ساتھ اور ہمت اور جناب حوصلے کے ساتھ یہ علم حاصل کرتے، حضرات اللہ کا نظام بدل جاتا، اللہ کا قانون بدل جاتا. میرا دعویٰ بھی یہ ہے اور اللہ کا قانون بھی یہ ہے، ہر پیغمبر کا معلم بھی اللہ، ہر نبی کا مربی بھی. تربیت آپ کی. اور یہ جو میری تمہید ہے نا، میں قرآن پیش کر رہا ہوں آگے انشاءاللہ، جو میری تمہید ہے یہ میری تقریر ہے. اگر دعویٰ سمجھ آ گیا تو دلیلوں کا بڑا فائدہ ہوگا، اگر دعویٰ ہی سمجھ نہ آیا تو کیا فائدہ. مربی بھی اللہ، ہر پیغمبر کی تربیت کرنے والا کون؟ پوری توجہ رکھنا اور اس محبت کے پیغام کو سمیٹتے جانا. ایسا بھی ہوا ہر نبی کی تربیت خود کی، لیکن ایسا بھی ہوا کہ ایک ہستی کو پیدا کیا نبی بنانے کے لیے. کیا بنانے کے لیے؟ نبی بنانے کے لیے. پوری توجہ. لیکن جس کے گھر پیدا کیا وہ باپ پہلے سے اللہ کا نبی ہے، وہ باپ پہلے سے نبی. جناب اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا کس لیے؟ کیا بنانے کے لیے؟ انتخاب تو پہلے سے ہو چکا ہے نا، یہ تو عالم ارواح میں بات طے ہو چکی ہے. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ تو پہلے سے طے شدہ، اب پیدا کر دیا. لیکن جس کے گھر پیدا کیا وہ ابراہیم پہلے سے اللہ کے نبی ہیں علیہ السلام. اللہ، ہم دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس بچے ننھے اسماعیل کی تربیت اس کے باپ ابراہیم سے کروائی جائے، کیونکہ ابراہیم تیرا نبی ہے اور نبی سے بہتر تربیت کار کوئی نہیں سکتا. جناب اسماعیل کی تربیت حضرت ابراہیم سے کروائی جائے، کیونکہ ابراہیم نبی ہے اور نبی سے بہتر مربی ہو کوئی نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں ٹھہر جاؤ، مجھے زیادہ علم ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ جی کیا کرنا؟ فرمایا ٹھہرو، دیکھو اے ابراہیم، میں ننھے اسماعیل کو اٹھاؤ اور وہ مکے کے بیابان بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اس اسماعیل کو اٹھاؤ اور مکے کے بیابانوں میں چھوڑ کے آؤ، جہاں نہ انسان، نہ حیوان، نہ سبزہ، نہ پانی، نہ زندگی گزارنے کے سامان. حضرات مجھے بتائیے مکے کے ان سنگلاخ چٹانوں میں، مکے کے ان ریگستانوں میں ننھے اسماعیل کی تربیت کرنے والا کون ہے؟ بولو. باپ موجود نہیں. جناب یوسف کو پیدا کیا، جناب یعقوب کے گھر. اللہ یوسف کو نبی بنانا ہے
تو چاہیے یہ ہے کہ جناب یوسف کی تربیت جناب یعقوب سے کروائی جائے، کیونکہ یعقوب تیرا نبی ہے اور نبی سے بہتر مربی ہو کوئی نہیں سکتا۔ اللہ کہتے ہیں ٹھہر جو دنیا والو، مجھے زیادہ علم ہے کیا کرنے۔ جناب یوسف کی تربیت کے ایام آئے، جناب یعقوب کی آغوش سے اٹھا کے کنعان کے گہرے کنویں میں بھیج دیا۔ اب مجھے بتاؤ کنعان کے گہرے کنویں میں، کنعان کے گہرے کنویں میں یوسف کی تربیت کرنے والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اور ایسی تربیت فرمائی، کنویں سے نکالا، مصر کے محلات میں پہنچایا، محلوں سے اٹھایا، جیل کی کال کوٹھڑی میں پہنچایا، جیل سے نکالا، سیدھا تخت مصر پہ بٹھایا، وقت کا بادشاہ بھی بنا دیا اور امت کا نبی بھی بنا دیا۔ ایسی تربیت کرتا ہے، ایسی تربیت۔ اور حضرات کسی کی غلط فہمی نہ رہے کہ اللہ انبیاء کی تربیت کے لیے ان کے والدین کا محتاج ہے، کسی نبی کی تربیت کے لیے اس پیغمبر کے ابو جان کا محتاج ہے، اس نبی کی امی جان کا محتاج ہے۔ ایک ہستی کو پیدا کیا، نبی بنانے کے لیے پیدا کیا، اور پیدا ہی بغیر باپ کے کر دیا۔ لو، پیدا ہی بغیر باپ کے۔ میں کسی پیغمبر کی تربیت کے لیے اس کے باپ کا محتاج نہیں۔ اور امام الانبیاء کو پیدا کیا، باپ پہلے ہی اٹھا لیا، باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھا لیا۔ حضرات تربیت کے ایام ابھی شروع بھی نہیں ہوئے، جناب آمنہ کے گھر سے اٹھایا، اماں حلیمہ کی کٹیا میں پہنچا دیا، اور جناب آمنہ کے گھر سے لے کے حضرت حلیمہ کے گھر کا سفر ہے ہی کتنا، اتنے سفر میں مختصر سے وقت میں رب نے ایسی تربیت کی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی تھی اپنی دائیں طرف سے، اور اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی بائیں طرف سے۔ ایک دن میں نے محسوس کیا کہ ابھی آمنہ کے لال نے سیر ہو کے دودھ نہیں پیا، ابھی میرے محبوب نے سیر ہو کے دودھ نہیں پیا۔ میں نے محمد کو دائیں طرف سے اٹھا کے بائیں طرف لٹایا، میرا بیٹا سیر ہو کے دودھ پی لے، لیکن میرے محمد نے دودھ پینے سے انکار کر دیا، میری چھاتی کو منہ لگانے سے انکار کر دیا، اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا اماں حلیمہ محمد دنیا میں کسی کا حق کھانے نہیں آیا، محمد کسی کا حق کھانے نہیں آیا۔ ابھی وقت ہی کتنا گزرا، شیر خاری کے ایام ہیں، تربیت کرنے والا کون ہے؟ ذرا محبت سے بول دو کون ہے؟ ایسی تربیت فرمائی، تربیت ثابت ہو گئی انبیاء کی۔ آگے دلائل سنیے قرآن سے۔ اللہ تعلیم فرمایا وہ بھی ہم نے دی۔ اللہ تعلیم کیسے دی؟ فرمایا جب ہم نے آدم کو بنایا نا، اس کا بت بنایا آدم کا مٹی سے، تو خلقتہ بیدیہ، میں نے بڑے پیار سے بڑی محبت سے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہاتھوں سے آدم کا وجود بنایا۔ بنانے کے بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، یہ قرآن ہے، میں سارا قرآن پیش کر رہا ہوں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، ہم نے اس میں روح پھونکی۔ روح پھونکنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے آدم کو جو تحفہ دیا، سب سے پہلا ہم نے آدم کو جو تحفہ دیا، سب سے پہلے ہم نے آدم کو جو چیز عطا کی، وہ کیا ہے؟ میں بیان کرنے لگا ہوں نبیوں کا معلم کون ہے؟ نبیوں کو پڑھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ نبیوں کا مدرس اللہ، استاد اللہ۔ سب سے پہلے انسان کو سب سے پہلے جو چیز عطا کی وہ کیا ہے؟ فرمایا وَعَلَّمَ آدم، وَعَلَّمَ، یہ کیا ہے؟ تعلیم۔ وَعَلَّمَ آدم، وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جناب آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، کیا عطا کیا؟
سب سے پہلے کیا دیا؟ سب سے پہلے علم عطا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، سب سے پہلے علم عطا کیا۔ اور چند مثالیں پیش کر رہا ہوں اللہ کے قرآن سے، انبیاء کرام کی مثالیں چند کا تذکرہ فرما کے اللہ نے تمام انبیاء کا ذکر کیا، جز بولا لیکن کل مراد لیا۔ صدقے جاؤں خالق کائنات نے فرمایا، جناب سلیمان علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ۔ جناب داؤد علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ۔ جناب داؤد علیہ السلام، جناب خضر علیہ السلام کی باری آئی، فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، کہنے لگے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ جناب یوسف علیہ السلام کی باری آئی، کہنے لگے رب قد آتیتنی من، توجہ میری طرف، رب قد آتیتنی من الملک علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ جناب یوسف علیہ السلام کو علم عطا کرنے والا کون؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو علم عطا کرنے والا کون؟ جناب خضر علیہ السلام کو علم عطا کرنے والا اللہ، حضرت آدم کو علم عطا کرنے والا اللہ، حضرت سلیمان کو علم عطا کرنے والا اللہ، انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا۔ اور یہ علم اعزازی، یہ علم امتیازی، ہر پیغمبر کو شریعت بھی عطا کر دی، ہر نبی کو حکمت بھی عطا کی، شریعت بھی ہر نبی کو عطا کی، حکمت بھی ہر پیغمبر کو عطا کی۔ حضرات ذرا غور فرماتے جائیے، توجہ رکھنا، بڑی محبت اور پیار کے موتی لے کے آیا ہوں۔ ہر پیغمبر کو کتاب و حکمت، شریعت اور حکمت عطا کی، اور ایسا بھی ہوا ایک پیغمبر کو شریعت عطا کی، دوسرے کو معاون بنایا، اس کا مددگار بنایا، اس کا ناصر بنایا، اس کا معاون بنایا۔ ایک شریعت کے لیے ایک سے زیادہ پیغمبر آئے، ایک قوم کے لیے ایک سے زیادہ پیغمبر آئے، ایک علاقے کے لیے ایک سے زیادہ بھی پیغمبر آئے، ایک وقت کے لیے ایک سے زیادہ بھی پیغمبر آئے۔ شریعت ہر ایک کے پاس ہے، حضرات حکمت ہر ایک کے پاس ہے، لیکن کچھ علم امتیازی، کچھ علم اعزازی عطا کیے۔ مثال کے طور پر جناب آدم کو چند اشیاء کے نام سکھائے، جناب سلیمان کو پرندوں کی اعزازی علم، امتیازی علم، پرندوں کی بولیوں کا علم۔ وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ، حضرت داؤد علیہ السلام کو دستکاری، ہاتھوں کی صنعت کا علم۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، جناب ابراہیم علیہ السلام کو خالق کائنات نے دعوت دین کی بصیرت، سلیقہ اور طریقے کا علم عطا کیا۔ جناب خضر علیہ السلام کو اسم اعظم کا علم عطا کیا۔ جناب یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ حضرات یہ امتیازی علم ہے، یہ جناب امتیازی اور اعزازی علم عطا کیے۔ شریعت ہر ایک کے پاس، حکمت ہر ایک کے پاس، لیکن جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی سید البشر کی، جب باری آئی امام اعظم کی، جب باری آئی اعلی حضرت کی، ایک بڑی ٹھنڈ پا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب امام الانبیاء کی باری آئی، اعلی حضرت کی باری آئی، خالق کائنات نے انداز بدل لیا، اللہ نے انداز محبت کا اپنایا اور کیا فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر
पैगंबर, तमाम अंबिया का इल्म एक तरफ, सारे नबियों का इम्तियाजी और सारे नबियों का एजाजी इल्म एक तरफ, इन सब से बढ़ के हमने आपको जो इल्म अता किया है वो क्या है? व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा, इससे आगे क्या है? व अल्लमका मा लम तकुन तालम। हुण मैं सुभान अल्लाह लैनी है तुहाडे कोलों, मुहब्बत से पढ़ो सुभान अल्लाह। एवं फतवा ही ना चौक के ले आज, गुस्सा ही ना करियो, जरा बेदार होके मोहब्बत और प्यार की बातें समेटते जाना। आपकी बेदारी बड़ी जरूरी है, आपकी तवज्जो बड़ी जरूरी है, मोहब्बत और प्यार की बात। फरमाया अल्लमका मालम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ मेरे महबूब पैगंबर, हमने सारे नबियों से बढ़ के आपको वो कुछ अता कर दिया जो आप नहीं थे जानते। हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं थे जानते। मौजूद की खबरें, गायब की खबरें, आज की खबरें, कल की खबरें, अल्लामुल गुयूब बना दिया, आपको सारा इल्म अता कर दिया। और हज़रात आज कोई कह सकता है ये तो दलील है इल्म गैब नबुव्वत की, ये दलील है इल्म गैब मुस्तफ़ा की। हज़रात नबी पाक अलैहिस्सलाम कुल्ली गैब के मालिक साबित हो रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लामुल गुयूब, अपनी मर्जी से खबरें बताने वाले, जानने वाले साबित हो रहे हैं। हज़रात गौर फरमाइए, अगर ये दलील है इल्म गैब नबुव्वत की, अगर ये दलील है इल्म गैब मुस्तफ़ा की, तो इसके अल्फाज पे गौर फरमाए। फरमाया अल्लमा का, सिखाया तुझको, और दूसरे नबियों के बारे फरमाया अल्लम ना हो, अल्लम ना हो, अल्लम ना हो, सिखाया हमने उसको, सिखाया हमने उसको, सिखाया हमने उसको। हज़रात अकीदा लेके जाए, जिसे सिखाया जाए, जिसे पढ़ाया जाए, जिसे इल्म पहुंचाया जाए, वो आलिमुल गैब नहीं हो सकता। आलिमुल गैब वो रब है जिसे कायनात में कोई पढ़ाने वाला, जिसे कोई सिखाने वाला, और बोलो जिसे कोई इल्म पहुंचाने वाला, वो अकेला आलिमुल। सारे नबियों को पढ़ाने वाला कौन है? नबियों को इल्म सिखाने वाला कौन है? नबियों को तालीम देने वाला कौन है? अल्लाह अकेला। हज़रात जरा गौर फरमाएं, अल्लाह ने पढ़ाया, अल्लाह ने सिखाया। अल्लाह कैसे पढ़ाया? इमामुल अंबिया किसी मदरसे में गए नहीं, किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, इदारा, इंस्टीट्यूट, दुनिया में ना कोई मुअल्लिम, मुदर्रिस, टीचर, मुरब्बी, ट्यूटर, अल्लाह कोई कायनात में इनका उस्ताद मौजूद नहीं, इनका मुअल्लिम मौजूद नहीं। फिर तूने कैसे पढ़ा दिया? अल्लाह सबब क्या बना? किसी मदरसे में तो गए नहीं, मेरी मोहब्बत का इजहार है, ये मेरे दिल के अल्फाज, जज्बात हैं और मेरे प्यार के अल्फाज हैं। अल्लाह की मशीयत का जवाब आया। फरमाया हैदराबाद वालों, दुनिया वालों, ये ना कहो कि मेरा महबूब पैगंबर किसी मुअल्लिम, मुदर्रिस, मुरब्बी, टीचर, ट्यूटर के पास गया नहीं, बल्कि ये कहो कि रब ने जाने नहीं दिया। अल्लाह जाने क्यों नहीं दिया? ये अल्लाह की मशीयत का जवाब है और मेरी मोहब्बत का इजहार है। अल्लाह जाने क्यों नहीं दिया? अल्लाह की मशीयत का जवाब आ रहा है, हमने जाने इसलिए नहीं दिया कि कोई शागिर्द पढ़ लिख के किसी मनसब और ओहदे पे चला जाए। उस्ताद नाज करते हैं, उस्ताद अपनी बड़ाई बयान करते हैं। ये जो फलां आलिम है ना, फलां आलिम, ये इतने मर्तबे और मुकाम पे इसलिए पहुंचा कि इसका मुअल्लिम मैं हूं। उस्ताद नाज करते हैं कि नहीं? हमने फलां शागिर्द तैयार किया, आज मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अकरम मदनी साहब कह देंगे मैंने फलां शागिर्द तैयार किया। ये जो मौलाना अब्दुल्ला अलवी है ये मेरे शागिर्द है, मदनी साहब कह सकते हैं, और सची मुची कह सकते ने, ये वाकई शागिर्द ने उन्होंने माशाअल्लाह। ये जो मौलाना अब्दुल्ला अलवी है इनको हमने मीरपुर से तैयार किया। ये जो फलां साहिब हैं
یہ ہمارے شاگرد ہیں. استاد ناز کرتے ہوں گے. میرے استاد کہتے میں تو خیر ہے ہی نکما سا ہوں, استادوں کا نالائق سا شاگرد ہوں. استاد اپنے قابل اور لائق شاگردوں پہ ناز کرتے ہوں گے. یہ جو ابراہیم طارق ہے نا یہ میرا شاگرد ہے, استاد ناز کرتے ہوں گے. یہ جو ابراہیم جونا گڑی ہے نا یہ میرا شاگرد ہے, اس کو ہم نے تیار کیا, وہ بھی استاد ناز کرتے ہوں گے. یہ جو عبداللہ ناصر رحمانی ہے نا اس کو ہم نے تیار کیا, استاد کہتے ہوں گے. یہ جو ابراہیم بٹی ہے اس کو ہم نے تیار کیا, استاد کہتے ہوں گے. یہ جو امام عبد الرحمن سلفی ہے نا حفظہ اللہ تعالی اس کو ہم نے تیار کیا. استاد بڑی خوشی سے اپنے قابل شاگردوں کا اپنے لائق شاگردوں کا تذکرہ کرتے ہوں گے. استاد کہتے ہوں گے یہ جو احسان الہی ظہیر شہید ہے نا رحمت اللہ علیہ یہ ہمارا شاگرد تھا. یہ جو حبیب الرحمان یہ ثانی ہے نا یہ ہمارا شاگرد تھا. یہ جو محمد حسین شیخو پوری ہے نا رحمہ اللہ تعالی یہ ہمارا شاگرد تھا. استاد ناز کرتے ہوں گے, استاد اپنی بڑائی بیان کرتے ہوں گے. اللہ کی مشیت کا جواب ہے میں رب کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی. کل کائنات میں کوئی انسان اٹھ کے کہہ دے یہ جو محمد ہے نا اس کو اتنی عزت اس لیے ملی, اتنا مقام اس لیے ملا کیونکہ یہ میرا شاگرد ہے اور میں اس کا استاد ہوں. اللہ کہتے ہیں میری غیرت نے گوارا ہی نہیں کیا, یہ عزت میں رب نے اپنے کھاتے میں ڈال لی. سبحان اللہ, یہ عزت بھی میں نے اپنے کھاتے میں ڈالی. آمینہ کے لال کا اتنا مقام اس لیے ہے کہ اس کا معلم میں رب آپ ہوں. سبحان اللہ, میں معلم میں مربی میں اس کا ٹیچر. یہ عزت میں کسی اور کے پاس جاتی برداشت کر سکتا کیوں کوئی اٹھ کے کہے اس کا استاد میں ہوں اس کا معلم. اللہ آپ نے پڑھا فرمایا ہاں جہاں سے جونا گڑی صاحب حفظہ اللہ نے بات شروع کی جو ان کی توحید تھی میں وہ بات کرنے لگا. اللہ کیسے پڑھایا, اللہ کیسے علم عطا فرمایا. حضرات اب غور فرمائیں غار ہرا کے اندر توجہ ہے جدو توجہ ہٹ گئی میں بس کر دیں جی پہلے دستے ہیں ہاں اتھے بریکاں ہیڈ بریک انشاءاللہ توجہ رکھنا. خالق کائنات نے فرمایا ہم نے پڑھا ہے. اللہ کیسے پڑھا ہے فرمایا غار ہرا میں جب میرا محبوب پیغمبر میری تلاش کے لیے نکلتا, مجھے ڈھونڈنے کے لیے نکلتا, رب رب کرنے کے لیے نکلتا. غار ہرا کے اندر 40 سال کی عمر میں ہم نے اپنے محبوب کو پڑھایا. حالات کیا بنے, واقعات کیا بنے. محبت کے جملے دینے لگاؤں, اگر پیار سے سمیٹ لو کچھ جملے کہہ دوں پھر میں کہہ دوں اللہ رے اللہ. محبت کے جملے حالات کیا بنے, معاملات کیا بنے. علم ملنے لگا, شاگرد مصطفیٰ استاد عرش والا الہ خالق کائنات نے محبت کے ساتھ تعلیم دی. اور کیا حالات ہیں, غار ہرا کلاس روم ہے. سبحان اللہ, چھوٹی جی زبان نہیں ہلدی, ایڈا بڑا شیر ہلدا. ٹھیک ہے مولوی صاحب ٹھیک کہہ رہے جو بھی کہہ رہے سبحان اللہ. محبت کے جملے سمیٹتے جانا. غار ہرا کلاس روم بن گیا. غار ہرا کلاس روم ہے تعلیم کا ذریعہ. کاپیاں کتاباں پینسل ربڑ شارپنر بستہ بلیک بورڈ نہیں, تعلیم کا ذریعہ جبریل ہے. غار ہرا کلاس روم ہے تعلیم کا ذریعہ جبریل ہے. شاگرد مصطفیٰ ہے استاد عرش والا الہ ہے. اس سے بڑی تعلیم کس کی ہو سکتی ہے, اس سے بڑا امام کون ہو سکتا ہے, اس سے بڑا کائنات کا معلم کون ہو سکتا ہے جس کو رب خود پڑھائے. غار ہرا کلاس روم بن گیا, تعلیم کا ذریعہ جبریل بن گیا, شاگرد مصطفیٰ بن گیا, استاد عرش والا الہ بن گیا. سبحان اللہ. خالق کائنات نے پڑھایا, فرمایا پڑھیے. کہنے لگے میں نہیں پڑھ سکتا, مانا بقاری. فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. اے میرے محبوب پڑھیے,
آج تم پڑھو گے، میں پڑھاؤں گا، آپ شاگرد بنیں گے، میں استاد بن کے دکھاؤں گا۔ پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ خالق کائنات نے پڑھایا اور فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے انسان کو علم عطا کیا ہے، قلم کے ساتھ انسان کو پیدا کیا پانی کے ایک نطفے سے اور علم عطا کیا، قلم کے ساتھ ہر امام کو علم عطا کیا، قلم کے ساتھ ہر فقیہ کو علم عطا کیا، قلم کے ساتھ ہر انسان کو علم عطا کیا، قلم کے ساتھ پر امام الانبیاء کو علم عطا کیا اپنے کرم کے ساتھ۔ توجہ ہے، ایک علم ہے قلم والا، قاف لام میم قلم، اور دوسرا علم ہے اللہ کے کرم والا، کاف را میم کرم۔ اس میں فرق، قلم والا علم اور کرم والا علم۔ یہی میرا مسلک ہے، یہی میری دعوت ہے، یہی میرا پیغام ہے۔ لوگوں، ہر امام کا علم ہے قلم والا، ہر فقیہ کا علم ہے قلم والا، ہر مجتہد کا علم ہے قلم والا، ہر محدث، محقق، مفسر، مدبر، خطیب، ادیب، ہر چھوٹے اور بڑے کا علم ہے قلم والا۔ امام الانبیاء کا علم ہے رب کے کرم والا۔ اور میرا مسلک یہ ہے کائنات کے لوگوں، قلم والا علم خطا کھا سکتا ہے، قلم والا علم غلطی کھا سکتا ہے، اور قلم والے علم پہ اعتراض ہو سکتا ہے، قلم والے علم کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن گج کے بولو جیڑا علم رب دے کرم والا ہے او دے نال اختلاف ہو سکتا، اس کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا، اس علم پہ اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ علم قلم والا نہیں بلکہ رب کے تعلیم مصطفیٰ، ایسی تعلیم، اس سے بڑا امام اعظم۔ شرم نہیں آتی یہ جملہ بولتے؟ شرم کرنی چاہیے۔ ہر پیغمبر اپنی امت کا امام ہے، ہر نبی اپنی امت کا، بولو ہر نبی اپنی امت کا۔ اسی بنیاد پہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر امت کو اس کے امام یعنی اس کے نبی کی نسبت سے بلایا۔ ہر نبی اپنی امت کا امام ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم ہے رحمت اللہ علیہ۔ حضرات انصاف کیجئے، امام اعظم کون ہے؟ جو سارے نبیوں کا بھی امام ہے۔ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ ہو۔ ہر نبی کو عزت سے حضرت حضرت حضرت، تو یہ موجود ہے نا، کیوں جی؟ حاضر ہے، حاضر سے ہے نا حضرت، لیکن آپ عزت کے ساتھ اپنی زبان میں کسی کو عزت دینے کے لیے حضرت کہتے ہیں، انبیاء کے نام کے ساتھ حضرت، صحابہ کے نام کے ساتھ حضرت۔ ہر نبی حضرت ہے، اور احمد رضا خان بریلوی اعلی حضرت ہے، نبی حضرت اور امتی اعلی حضرت۔ اللہ میری توبہ۔ حضرات اپنے الفاظ، اپنی زبان کے شر سے بچ جاؤ اور انصاف کرو، عدل کرو۔ اس کائنات میں اعلی حضرت بھی محمد اور امام اعظم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبتوں کی بات کرتے ہو، پیار کی بات کرتے ہو، سنو ہم سے بھی محبت، ہم سے بھی حب نبی کا پیغام سنو۔ محترم بھائی عمران رشید صاحب کے حکم کی تعمیل ہو جائے۔ دل میں حب نبی کی ہے ایسی لگن، ہے جی کہ نہیں؟ ہمارے یاروں نے کہا ہو، کیا ہو؟ دل میں عشق نبی کی ہو۔ ہم نے کہا عشق نہیں، یہ بازاری سا لفظ ہے، حب۔ کیا؟ حب، محبت، اور ہو نہیں ہے کہ نہیں؟ ہو کا مطلب ہے جب ہوگی تب دیکھا جائے گا، یہاں ہے، اللہ کے فضل ہے نا۔ دایاں ہاتھ کھڑا کرو جس کے دل میں محبت ہے، اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پہ پھیرو ذرا محبت سے۔ ہاں جی، ہاتھ میں کوئی چیز آئی کہ محبت پھسل گئی، رڑکی ہے کوئی ہاتھ وچ، کوئی چیز رڑکی،
जे तो कोई चीज हाथ में चाहिए तो मोहब्बत भी मुबारक हो, अगर कोई चीज हाथ में नहीं आई तो हजरत जी अपनी मोहब्बत में नजर सानी फरमाइए, अपनी मोहब्बत का पास कीजिए, मोहब्बत के झूठे दावे ना फरमाइए। आज ये 4 बालों का वजन उठा नहीं सकते और तवक्को रखते हो कल क़यामत को वो सारे गुनाहों का बोझ उठा लेगा। वयज़अु अन्हुम इसरहुम, वो बोझ उठाएगा? नहीं उठाएगा। उसके लिए चंद बालों का बोझ उठा नहीं सकते, वो तेरे गुनाहों का बोझ उठाएगा शिफात करके? नहीं उठाएगा। अल्लाह हमें मोहब्बत मुस्तफ़ा का लाइसेंस नसीब फरमा दे, अल्लाह ये हकीकी परमट नसीब फरमा दे, आबे कौसर का परमट दिल में हुब्बे नबी की है ऐसी लगन, उनकी सुन्नत मेरी जिंदगी बन गई। जे सुन्नत दे नाल मुहब्बत सुभान अल्लाह पढ़ लो। कदी कदी पंजाबी माहौल भी थोड़ा जा बना लिया करो, मोहब्बत नाल कहो सुभान अल्लाह। कई चेहरे खुश हो गए, कई कचीचियां वटते ने पे मौलवी करन की दिया है, ये भी प्यार है, ये भी मोहब्बत। दिल में हुब्बे नबी की है ऐसी लगन, उनकी सुन्नत मेरी जिंदगी बन गई, उनकी सुन्नत मेरी जिंदगी बन गई। सुन्नतों से मोहब्बत करो दोस्तों, फिर ये समझो कि रूह जन्नती बन गई। सुन्नतों से मोहब्बत करो दोस्तों, फिर ये समझो कि रूह जन्नती बन गई, फिर ये समझो कि रूह जन्नती बन गई। जिसकी हर बात लोगों है बात खुदा, जिसकी हर बात लोगों है बात खुदा, जिसकी तारीफ करती है ज़ाते खुदा। हम गुनाहगार तारीफ कैसे करें, हम गुनाहगार तौसीफ कैसे करें, उनकी वासिफ तो ज़ाते जली बन गई, उनकी वासिफ तो ज़ाते जली बन गई। सुन्नतों से मोहब्बत करो दोस्तों, फिर ये समझो कि रूह जन्नती बन गई, फिर ये समझो कि रूह जन्नती बन गई। और मोहब्बत का पैगाम ये अल्लाह की तौफीक से चंद अल्फाज मैंने खुद ही तरतीब दी, अल्लाह कबूल फरमा। बड़ी मोहब्बत और प्यार का पैगाम कि जिक्र जब छिड़ गया उनके किरदार का, जिक्र जब छिड़ गया उनके किरदार का, दुश्मनों ने भी सादिक अमी कह दिया, दुश्मनों ने भी सादिक अमी कह दिया। किया जब भी तबस्सुम या गुफ्तार तो, किया जब भी तबस्सुम या गुफ्तार तो, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। सुन्नतों से मोहब्बत करो दोस्तों, फिर ये समझो कि रूह जन्नती बन गई, फिर ये समझो कि रूह कब बनेगी? जब सुन्नत से हकीकी मोहब्बत होगी, अमली इजहार होगा, सच्चा प्यार होगा, रूह जन्नती बन जाएगी। और आइए गौर फरमाइए, आज हमें लोग ताने देते हैं, लोग हमें तशनीह का निशाना बनाते हैं, लोग हमारा तमस्खुर उड़ाते हैं, लोग हमें मजाक करते हैं। हमारे अब भी पंजाब में ऐसे लोग, यहाँ के इलाकों में सलवार टखनों से ऊपर देखते हैं तो कहते हैं भाई जी पानी चो लंघन लगे, जिवें आज कराची का हाल है, लोगों ने सुन्नत समझ के सलवारें ऊपर नहीं उठाई, कीचड़ से बचने, पानी से बचने, पिंडलियों तक माशाल्लाह। मैंने कहा यार कराची सारा माशाल्लाह नबी पाक की सुन्नत पे अमल कर रहा है। ड्राइवर कहने लगा भाजी बारिश पई है, पानी खलो, ये पानी की वजह तो चुकी फिरते ने सलवार।
حضرات محبت کیجئے، پیار کیجئے، اور تانے دینے والے تانے دیتے رہیں۔ ہم سنت سے غداری کر سکتے؟ ہم سنت سے بے وفائی کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اور حضرات تانے سنا کریں، یہ بھی اجر کی بات ہے۔ اور محبت کا پیغام میں جملہ ان بھائیوں کی نظر کر رہا ہوں جس کو سنت کی دعوت میں تان و تشنیع کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جس کو اس راہ میں ظلم سہنا پڑے، جس کو اس راہ میں ستم سہنا پڑے، وہ بلال نبی کا صبر دیکھ لے۔ جس کو اس راہ میں دعوت توحید میں، دعوت سنت میں، جس کو اس راہ میں ظلم سہنا پڑے، وہ بلال نبی کا صبر دیکھ لے، وہ بلال نبی کا صبر دیکھ لے۔ وہ عہد کے ترانے سناتا رہا، وہ عہد کے ترانے سناتا رہا، یہ صدا اس کے دل کی لگی بن گئی، یہ صدا اس کے دل کی لگی بن گئی۔ دل میں حب نبی کی ہے ایسی لگن، ان کی سنت میری زندگی بن گئی۔ سنتوں سے محبت کرو دوستو، پھر یہ سمجھو کہ روح جنتی بن گئی۔ اللہ اپنے حبیب کی سنت سے سچا پیار نصیب فرما۔ اللہ تبلیغ ہار اس پیغمبر کی طرف بلا رہے ہیں، اس امام اعظم کی طرف دعوت دے رہے ہیں جس کی تربیت اللہ کے ذمے، جس کو تعلیم خود رب دے رہا ہے۔ میں صدقے اور قربان جاؤں میرے پاک پیغمبر کی تعلیم۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ساؤنڈ والے بھائی جان ساؤنڈ کا ذرا خیال کریں، ساؤنڈ پہلے سے بھی ٹھیک نہیں ہے، بالکل ہی بند ہو گیا۔ حضرات توجہ، محبت پیار کا پیغام، میں اپنا پیغام مکمل کرتا جاؤں۔ خالق کائنات نے تعلیم، حضرات جس کا معلم خود اللہ، جس کا مربی خود اللہ، اس سے بہتر تعلیم کس کی ہو سکتی ہے؟ فرمایا آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے پڑھایا، ہم نے سکھایا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ فرمایا ہم نے پڑھایا، ہم نے سکھایا، ہم نے آپ کو بتایا، کتاب کیا ہے، حکمت کیا ہے۔ اور میں قربان جاؤں جس کو اللہ پڑھا رہا ہے، جس کو تعلیم خود رب دے رہا ہے، جس کو تربیت خود رب فرما رہا ہے، اس کے اپنے شاگرد کیسے ہوں گے؟ جس کا معلم اللہ، اس کا شاگرد صدیق ہوتا ہے، جس کا مربی اللہ، اس کا شاگرد فاروق ہوتا ہے، جس کو تعلیم اللہ دے رہا ہے اس کا شاگرد عثمان بنتا ہے، جس کو تعلیم اللہ دے رہا ہے اس کا شاگرد علی بنتا ہے، رب کا سب سے اونچا ولی بنتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی تربیت کا اثر، ایسی تربیت ایسی تعلیم عطا کی، اور جنہوں نے دیدار کیا بالمشافہ علم حاصل کیا کہ دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے۔ سنا دیاں بھائی عمران رشید صاحب، سنا دیاں، توجہ، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، اہلا و سہلا مرحبا، ماشاءاللہ، میرے محسن، میرے مشفق حضرت مولانا
محمد ابراہیم طارق صاحب حفظہ اللہ تعالی شیر سندھ تشریف لے آئے. اہلا و سہلا مرحبا. وہ آگے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا وقت مکمل ہو چکا ہے. حضرات بڑی محبت اور پیار کا اظہار. ترجمہ محبت کا ترجمہ جی دیدار مولانا محمد زبیر کاکا صاحب ماشاء اللہ. اہلا و سہلا مرحبا. دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے. ابو بکر عمر حیدر و عثمان دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہم. عمر حیدر و عثمان دیکھیے، عثمان دیکھیے. ممتاز سارے یاروں میں یہ چار ہو گئے، ممتاز سارے یاروں میں یہ چار ہو گئے، ممتاز سارے یاروں میں یہ چار ہو گئے. اور جب بھی بلایا آقا نے اسلام کے لیے، اسلام کے لیے، سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے. ایسے شاگرد تیار کیے اس نے جس کا معلم خود، جس کا معلم اللہ، جس کا مربی اللہ، اس کے زیر تعلیم زیر تربیت. حضرات ایسے شاگرد تیار ہوئے، تاریخ گواہ ہے. کوئی ان کا اخلاق دیکھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی ان کا کردار دیکھتا ہے وہ مشرف کا اسلام ہو جاتا ہے، کوئی ان کی گفتار سنتا ہے وہ اسلام قبول کرتا ہے، کوئی ان کا شرم و حیا دیکھتا ہے وہ اسلام کے حلقے میں داخل ہو جاتا ہے. اور شرم و حیا ایسا پاک پیغمبر کے شاگردوں کی حیا ایسی، ان کی شرم ایسی، آقا علیہ السلام کی تربیت اور تعلیم کا اثر ایسا. لوگوں صحابہ کرام حملہ آور ہوئے حاتم طائی کے علاقے پر. عدی بن حاتم صحابہ کے آنے کی خبر، محمد کریم کی فوج کی آمد کی خبر سن کے علاقہ چھوڑ کے بھاگ گیا. گھر میں جوان بہن موجود ہے. جناب عدی بن حاتم کو اپنی بہن کا فکر نہیں رہا، جوان بہن کو چھوڑ کے علاقہ چھوڑ کے چلا گیا. صحابہ کرام نے دیگر لوگوں کے ساتھ عدی کی بہن کو بھی جنگی قیدی کے طور پہ بھاندا، پاک پیغمبر کی عدالت میں لے گئے. جناب عدی کی بہن جا کے دیکھتی ہے مسلمانوں کا پیغمبر، مسلمانوں کا نبی، مسلمانوں کا مرشد، ان کا ہادی، رہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا، امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. مسجد نبوی کے کچے صحن میں عدی کی بہن دیکھتی ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا دشمن کی بیٹی ننگے سر آئی. میری سرکار نے اپنے کندھے سے کالی کملی اتار کے دشمن کی بیٹی کے سر پہ اڑا دی. فرمایا لوگوں بیٹی دشمن کی ہو وہ بھی بیٹی ہے، بیٹی دشمن کی بھی ہو وہ بھی بیٹی ہے. عدی بن حاتم کی بہن دیکھ رہی ہے کیسی شرم ہے، کیسی حیا ہے. پیغمبر کے شاگردوں کو دیکھا سارے راستے میں یہ جنگی قیدن بنا کے لے کے آ رہے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے. حضرات غور کیجئے، نظریں حیا سے شرم سے جھکائے ہوئے پیغمبر کریم کے شاگرد چلتے جا رہے ہیں. پاک پیغمبر کی عدالت میں پہنچی، شرم و حیا کا عملی مظہر دیکھا. میری سرکار نے فرمایا
اس کو اس کے علاقے میں واپس چھوڑ کے آؤ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، شرم و حیا کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ واپس چھوڑ کے آؤ۔ یہ پھر دیکھتی ہے، صحابہ کرام چلتے جا رہے ہیں، نگاہیں جھکائی ہوئی، نظریں شرم و حیا کا عملی مظہر پیش کر رہے ہیں۔ حضرات، میرے پیغمبر کی تربیت کا اثر، میرے پیغمبر کے فوجی، میرے پیغمبر کے شاگرد اور سپاہی لے کے جا رہے ہیں۔ ادیبی بندے اکٹھے کر کے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا، دور سے دیکھا یہ تو پیدل چل رہے ہیں، یہ تو نظریں جھکائے، سر جھکائے چل رہے ہیں، اور دور سے پہچان لیا سواری پہ ادی کی بہن سوار ہے۔ دور سے لپکا، بھاگو، جا کے اپنی بہن کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے نیچے اتارا، کہنے لگا میری بہن سب سے پہلے مجھے یہ بتا کہ محمد کے شاگردوں سے تیری عزت بھی محفوظ رہی ہے کہ نہیں، تیری عزت بھی بچی ہے کہ نہیں؟ وہ کہنے لگی، یوں ہاتھ جھٹکے کہنے لگی پیچھے ہٹ جاؤ، جس دن مجھے اکیلی کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا اس دن میری عزت کا کوئی احساس نہیں تھا، آج بڑا خیال آیا میری عزت کا۔ رہی بات محمد کے شاگردوں کی تو عدی سن لے، تو میرا بھائی ہے، تو میرا سگا بھائی ہے، میں تیری سگی بہن ہو کے کہتی ہوں کہ میرے متعلق شرم و حیا آج تک میں نے ویسی تیری نگاہوں میں بھی نہیں دیکھی جیسی میں نے اپنے متعلق شرم و حیا محمد کے شاگردوں میں دیکھی ہے۔ حضرات، کس کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، کس کی طرف بلاتے ہیں، کس کو امام اعظم مانا، کس کو مرشد اعظم مانا، کس کو معلم اعظم مانا، کس کو مربی اعظم مانا، جس کا معلم خود اللہ، جس کا مربی خود اللہ، جس کو تعلیم خود اللہ دے رہا ہے۔ اور یہ بھی عقیدہ آخر میں سنتے جاؤ، آخری بات محبت کے ساتھ، حضرات آؤ، نبی وہ ہے جس کا معلم اللہ، پیغمبر وہ ہے جس کا مربی، جس کا مربی جی میری اے گل بھول گئے نا تے میری لڑائی جو ہاں ساری تقریر پاویں بھلا دو، یہ گل نہیں بھلانی۔ ہر پیغمبر کا معلم، ہر نبی کا مربی، اور یہ عقیدہ لے کے جاؤ۔ آج بھی کوئی دعویٰ کرے نبوت کا، ہم دیکھتے ہیں یہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ ہم نے پتہ کیا ہندوستان کا ایک شہر ہے قادیان، یہ قادیان میں پیدا ہوا، اس قادیان کے سکول میں پڑھا، اس کے استاد زمین پہ موجود ہیں، اس کے مربی زمین پہ موجود ہیں۔ حضرات آؤ، عقیدہ لے کے جاؤ۔ آج بھی اگر کوئی دعویٰ کرے نبوت کا اور اس کے استاد زمین پہ موجود ہو، اس کے مربی زمین پہ موجود ہو، عقیدہ لے کے جاؤ۔ وہ دجال تو ہو سکتا ہے، وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ مکار تو ہو سکتا ہے، وہ لعنتی اور بے ایمان تو ہو سکتا ہے، لیکن بلند آواز سے بولو وہ نبی ہو سکتا، وہ کچھ اور ہے۔ پتہ کرو وہ کیا ہے۔ نبی وہ ہے جس کا معلم بھی اللہ، نبی وہ ہے جس کا مربی بھی اللہ، جس کا نہ زمین پہ معلم ثابت ہو نہ زمین پہ مربی موجود ہو، وہ ہے اللہ کا نبی۔ اس پیغمبر کی طرف بلا رہے ہیں، اس محبوب کی دعوت دے رہے ہیں، آؤ ایسی محبت کرو، حدیث مصطفیٰ کا حیا کرو، سنت مصطفیٰ سے وفا کرو، کٹ جاؤ مر جاؤ، نہ رب کے قرآن پہ آنچ آنے دو، نہ محمد کے فرمان پہ آنچ آنے دو، نہ رب کی توحید کا پرچم نیچے ہونے دو، نہ پیغمبر کی سنت کا پرچم جھکنے دو۔ اور لوگوں، بقول شہید قائد حضرت علامہ صالح الظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، جس نے جناح لاہور میں کہا تھا، ہم نے کہا عرش والے تو بھی سن لے، ایسی بے تکلفی، عرش والے تو بھی سن لے، اللہ یہ سر تیرے لیے ہے اور دل مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اور بولو اللہ یہ سر تیرے لیے اور دل مصطفیٰ کے لیے ہے، اور اللہ اب یہ سر تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتا، اور اس دل میں مصطفیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا آ نہیں سکتا۔ اور فرمانا تیسرا وہ ڈھونڈے جس کو پیٹ کے لیے ضرورت ہو، تیسرا وہ ڈھونڈے جس کو پیٹ کے لیے ضرورت ہو۔ ہمیں سر کے لیے الہ کافی اور دل کے لیے مصطفیٰ کافی۔ آج
علامہ شہید کے روحانی بیٹے میدان عمل میں آ چکے ہیں. حضرت مولانا ابراہیم تارک کی صورت میں, حضرت مولانا کرم مدنی کی صورت میں, بھائی عمران رشید کی صورت میں, بھائی شکیل کی صورت میں, مولانا امیر عبداللہ فاروقی کی صورت میں, یہ آپ کے بھائی, یہ آپ کے بیٹے, یہ آپ کے بڑے میدان میں آ چکے ہیں. اور اب اتنی دیر تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ملک پاکستان میں اسلام کا نفاذ نہ ہو گیا. آؤ ہم کہتے ہیں حدیثوں علامہ کے الفاظ میں, اٹھو زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے. اگر تم نے امید لگائی ہے ملک پاکستان میں نفاذ اسلام کی حضرت نواز شریف سے تو اپنی غلط فہمی دور کر لو. اگر تم نے امید لگائی ہے پاکستان میں نفاذ اسلام کی حضرت عمران خان سے تو اپنی جناب امید جو ہے اس کو ختم کرو, اپنی غلط فہمی دور کرو. اگر تم نے امید لگائی ہے پاکستان میں نفاذ اسلام کی کسی تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے سے تو لوگوں اپنی غلط فہمی دور کرو. آؤ شہداء کے مشن کا علم بلند کرو, شہداء کے مشن کا علم بلند کرو. اللہ اسلام پاکستان کا مقدر ہے, اسلام پاکستان میں آ کے رہے گا. بلند آواز سے بولو, اسلام پاکستان میں آ کے رہے گا. اور آج اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کو ان جوانوں کی ضرورت ہے. میں معذرت چاہتا ہوں حضرت ابراہیم تارک صاحب سے, میں نے وقت 2-4 منٹ اوپر لے لیا. آج ہمیں ان نوجوانوں کی ضرورت ہے جن کے متعلق میرے شہید قائد نے چنوٹ کے پنجاب کے جلسہ میں کہا تھا کہ لوگوں جو بارش کے قطرات سے ڈر جاتا ہے اس کو اجازت ہے وہ ابھی چلا جائے. اور صحابہ کرام نے آمنہ کے لال کے دین کے نفاذ کے لیے اپنے کپڑوں کو اپنے خون سے رنگا تھا. تم فاطمہ کے بابا کی سنت کے لیے اپنے کپڑوں کو رحمت کے قطروں سے بھی نہیں رنگ سکتے. بارش آ گئی جلسے کے دوران, فرمانے لگے جس نے بارش کے قطرات سے ڈر جانا ہے اس کو اجازت ہے وہ ابھی چلا جائے. ہمارا ساتھ وہ دے جو محمد کی عظمت کے جھنڈے پکڑ کے ٹینکوں کے آگے کھڑا ہو جائے, اپنا سینہ گاڑیوں کے آگے کھڑا کرے. اور ہم کھڑے ہوں گے, ہم کھڑے ہوں گے. اہل حدیثوں غفلت کی نیند چھوڑ دو, بیدار ہو جاؤ, اٹھو, ہم کھڑے ہوں گے. آج ہم آپ کو بلا رہے ہیں حافظ ذاکر الرحمان صدیقی کی قیادت میں, حفظہ اللہ تعالیٰ کی قیادت میں اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان آپ کو بلا رہی ہے. اپنی تنظیم میں رہیے, اپنی جماعت میں رہیے, لیکن آؤ نفاذ اسلام کے لیے اہل حدیثوں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ, ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ. ساری تنظیمیں ان کی بنیاد تقوی کے اوپر ہے, ہر جماعت کی بنیاد اہل حدیث کے اسلاف نے تقوی کے اوپر رکھی. لیکن آؤ نفاذ اسلام کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیے. آؤ حافظ ذاکر الرحمان صدیقی آپ کو بلا رہے ہیں, اقتدار کے لیے نہیں, کعبے کے رب کی قسم ہے میں نے قرآن ساتھ پہ رکھ کے اس نوجوان سے حلف لیا, وہ اقتدار کے لیے نہیں بناتے, وہ عہدے کے لیے نہیں بناتے, وہ دنیا میں کسی جناب منصب کے لیے نہیں بناتے. کعبے کے رب کی قسم ہے ہم تمہیں بلا رہے ہیں رب کے قرآن کے لیے, محمد کے فرمان کے لیے. اور اسلام پاکستان میں آئے گا, اونچی کہو انشاءاللہ, اسلام پاکستان میں آئے گا. ہاتھ کھڑا کر کے کہو انشاءاللہ. اللہ ہم تجھ سے یہ نہیں کہتے ہماری نسلوں کو دکھا دینا پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج کی ٹیبل پہ لوگوں کو فیصلے کرنے کے لیے انگریز کے قانون کی بجائے تیرا قرآن پڑھا ہو, صحیح بخاری پڑھی ہو, صحیح مسلم پڑھی ہو, سپریم کورٹ کے جج کی ٹیبل پہ. اللہ یہ نہیں کہتے ہماری اولادوں کو دکھانا, ہماری نسلوں کو دکھانا. اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. آمین کہہ دو. ملک پاکستان میں اسلام آئے گا. ہاں تو یقین سے کہو انشاءاللہ ملک پاکستان میں اسلام آئے گا. اور جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا, اپنا ہو بیگانہ ہو, وہ یہاں سے جائے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
جزاکم اللہ. محترم مکرم فضیلت الشیخ